تو یہ باقی یہ ہے کہ کون سی چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کون سی چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو یہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا واضح کر دیتے ہیں۔ دیکھیے گا، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے روکنے کا، ازدواجی تعلق سے، کھانے سے اور پینے سے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے قصداً جو ہے نا وہ ایسا کیا میاں بیوی نے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ ان 61 روزے جو ہے وہ رکھنے پڑے گا، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارہ، 61 روزے رکھنے پڑے گا، یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا لیکن ان کو روزہ یاد نہیں تھا، میاں بیوی کو بالکل یاد نہیں تھا، ایسا ہو گیا، تو اس صورت میں تو روزہ فاسد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جیسے کوئی غلطی سے کھا پی لے، یاد نہ بھول کر کھا، غلطی سے بھول کر کسی نے کچھ کھایا، کسی نے کچھ پیا، روزہ بھول گیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میرا روزہ ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں بھولتا، کچھ نہیں ہوتا، روزے کا اثر پڑتا۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص کا روزہ کچھ کھا پی رہا ہے، تو اب اس کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، جو شخص کھا پی رہا ہے اگر تو وہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی حالت خراب نہیں ہے، مغرب تک وہ ٹھیک ٹھاک رہ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، پھر تو اس کو یاد دہانی کرائے کہ آپ کا روزہ ہے، مت کھاؤ۔ اور اگر اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ خراب ہے، حالت خراب ہے بہت زیادہ، تو پھر اس صورت میں اس کو یاد نہیں کرانا چاہیے، چھوڑ دے، کھا پی لے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کو روزہ یاد کرانا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں جو ہے وہ رکھیں۔ اور اگر جو ہے کسی نے ازدواجی تعلق قائم چل باہر آگے اور مسئلے جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے کہ اندر بھی بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، تو زیادہ اس میں جا بھی نہیں سکتے گہرائی کا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کھانے پینے، اگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بھول کے ایسا ہو گیا تو روزہ برقرار، اگر غلطی سے ہو گیا، مثلا روزہ تو یاد ہے کہ روزہ ہے میرا، نہا رہا تھا کوئی شخص، تالاب میں نہا رہا، ایسے گھر میں نہا رہا، روزہ یاد ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن غلطی سے اندر پانی چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ نہیں ہے اس کا، صرف قضا ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا، اور یہ روزہ بھی یہ بھی اب کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، مغرب تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہو، بعد میں اس کی قضا بھی جو ہے وہ کرنے پڑے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو بیماری حیض آ جائے، اپنی بیماری آ جائے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اب وہ کھا پی سکتی ہے، مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ البتہ اگر بیماری بند ہو گئی، دن کے بیماری بند ہو گئی، تو اب مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، کچھ
کچھ کھا پی نہیں سکتے. روزہ تو دونوں صورتوں میں شمار نہیں ہوگا. بیماری آ گئی تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ گیا, اس کی قضا کرنی پڑے گی. بیماری جس دن بند ہو گئی وہ بھی روزہ اس کو شمار نہیں ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ جب بیماری آ جائے اس صورت میں مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے, وہ کھانا پینا کر سکتے. البتہ اگر بند ہو جائے تو پھر مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے, اب کچھ کھا پی نہیں سکتی. اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کان میں دوائی ڈالنا, آنکھ میں دوائی ڈالنا وغیرہ ذالک کا, انجیکشن لگانا, ان چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ 2 فروری 2019 کو جامعہ عثمانیہ میں ایک کانفرنس تھی. پشاور میڈیکل کالج اور جامعہ عثمانیہ نے, مدرسہ ایک بڑا مدرسہ ہے, وزارت نام سے واقف ہوں گے, تو انہوں نے ایک کانفرنس رکھی ہوئی. اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے مفتیوں کو بلایا ہوا تھا. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. 9 مسائل تھے, وہ سارے روزے کے حوالے سے. ان وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں. تو وہ کافی بحث ہوئی, کئی گھنٹے بحث ہوئی. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی رائے دے رہے تھے, اور مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی ظاہر اور شرعی حوالے سے بھی وہ رائے دے رہے تھے, روزہ سے طبی میڈیکل حوالے سے وہ ان کی رائے سامنے آ رہی تھی. تو کافی گھنٹے بحث اور بحث کے بعد میں اس میں موجود تھا, یہ بھی تھا اس وقت. جو فیصلے ہوئے وہ مختصراً میں آپ سے آتا. پہلی بات کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ پہلی جو ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں پرانی, ان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اب جدید تحقیق میں تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر کوئی منفذ ہی نہیں ہے. منفذ کہتے ہیں اندر جانے کا راستہ, اسے منفذ کہا جاتا ہے. منفذ کی اصطلاح ذہن میں رکھیں کہ اندر جانے کا, اندر جو چیز پہنچتی ہے نا جس ذریعے سے, اسے منفذ کہا جاتا ہے. منفذ جو ہے وہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک خل کی پیدائش ہوتا ہے, جیسے منہ جو ہے نا یہ منفذ ہے, پیدائش ہے, اس کے ذریعے سے اندر چیز آتی ہے. ناک اندر چیز پیدائش ہے. دوسری قسم کا منفذ وہ ہوتا ہے جو غیر پیدائشی ہوتا ہے. پیدائش نہیں ہوتا, بعد میں پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً کسی کا زخم ہو گیا, پیٹ میں سوراخ ہو گیا, اب کوئی چیز ڈالتے ہیں فوراً اندر پہنچتی ہے, منفذ. لیکن یہ پیدائش نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو فرق فرماتے ہیں منفذ پیدائش ہو یا غیر پیدائش, خلقی ہو یا غیر خلقی. ہر صورت میں اگر کوئی چیز منفذ کے ذریعے سے جوف تک جاتی ہے, جوف معتبر تک, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ صاحبین فرماتے امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ, کہ جوف معتبر تک کوئی چیز جائے اس منفذ کے ذریعے سے جو پیدائش ہے, پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا وغیرہ. جوف کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں جوف معتبرہ 3 چیزیں, حلق, معدہ اور اندرونی, بڑی اور چھوٹی دونوں. یہ 3 چیزوں میں, 3 جو چیزیں ہیں, ان میں اگر کوئی چیز جاتی ہے منفذ کے ذریعے سے, یہ جوف معتبر کہلاتے ہیں, منفذ کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا وغیرہ نہیں. یہ بہت اہم بات ہے, ذہن میں رکھیے گا. اسے ایک مسئلہ معلوم ہے, 3 چیزیں کون کون سی؟ حلق, معدہ اور اندرونی, بڑی اور چھوٹی. اب اسے کئی مسائل جو ہے, اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ منفذ کے ذریعے سے جا رہی ہے, منہ کے ذریعے سے جا رہی ہے, لیکن ان 3 جگہوں پر نہیں جا رہی ہے, پیٹ میں اور بھی کچھ ہے وہاں پر جاتا ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے. یا ان 3 چیزوں میں جو معتبر میں جا رہی ہے لیکن منفذ کے ذریعے سے نہیں, مسام کے ذریعے سے جا رہی ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے.
چل رہا ہے. گردے واش کرتے ہیں. تو گردے واش کیسے کرتے ہیں؟ وہ گردے واش کرتے ہیں، ایک پائپ ادھر لگاتے ہیں اور ایک ادھر لگاتے ہیں. اس میں کچھ لیٹر جو ہے نا 4 6 7 لیٹر پانی جو ہے نا وہ جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پانی گردوں میں نہیں جاتا، وہ باہر باہر جاتا ہے. وہ گردوں کے اندر جرسی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھینچتا ہے اور گردے صاف کر دیتا ہے. اب دیکھیے گا اندر جا رہا ہے پر لیکن وہ 3 جگہوں پر نہیں جا رہا، 3 جگہوں پر نہیں جا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے. مسئلہ نکلا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مساج کے ذریعے سے کوئی چیز جائے، اگر چیز 3 جگہوں پر جائے تو بھی نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگاتے ہیں ہم، لیکن وہ چیز دوائی جو جا رہی ہے مساج کے ذریعے سے جا رہی ہے، منفس کے ذریعے سے نہیں جا رہی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈرپ لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ایسا ہے کہ بعض ڈرپ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے غذا ملتی ہے انسان، وہ آپ لگوائیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. تو ایسی ڈرپ جو ہے نا وہ نہیں لگوانی چاہیے روزے کی حالت میں. یہ تو روزے کے روح کے خلاف ہے. کہ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو کچھ پیاس لگے، کچھ بھوک لگے. ہم ڈرپ لگوانا شروع کر دیں، روزہ محسوس ہی نہ ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. روزے کی روح کی منافی ہے. بیماری ہے، بیماری کی حالت میں لگوا سکتے ہیں. روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی وہاں پر یہ ہے. اچھا، کان کی بات ہم کر رہے ہیں تو کان میں اب جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ اندر پردہ ہے، منفذ نہیں ہے. کوئی چیز اندر نہیں جا سکتا. پردہ اگرچہ باریک ہے، بہت باریک پردہ ہے لیکن بڑا مضبوط ہے. چیز اندر نہیں جا سکتا. اس لیے اب جو ہے نا تحقیق ابھی فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی دوائی تیل وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مجموع الفقہ اسلامی کا قرار بھی یہی ہے. جامعہ دارالعلوم کراچی سے تقریباً 1422 میں یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے جامعہ امدادیہ سے بھی ہم نے فتویٰ دیا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بھی دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ ہے. تو وہاں پر بھی جو کانفرنس تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوائی ڈالنا اسی روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ اس پر اس کانفرنس میں کافی بحث ہوا. ڈاکٹر آزاد کی رائے یہ تھی کہ اسے روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن مفتیوں کا یہی فیصلہ تھا کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ کہہ رہے تھے اندر دوائی جا سکتی. آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کان میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے. اس لیے وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ اندر جو ہے نا وہ چیز جاتی ہے دوائی، اس لیے ٹوٹنا چاہیے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں ٹوٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ منصوص ہے، حدیث میں آ چکا ہے، حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے روزے کے آگے. کانا یکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. سرما لگاتے تھے روزے کے آگے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرمے کا حکم دیا لگاؤ. البتہ اس کے یہ بھی آتا ہے کہ لیتقی الصائم کہ روزہ دار اسے بچے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آگے اس کو بھی ذکر کیا. قال یحیی بن معین وهو منکر. یحیی بن معین نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ منکر ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، انہیں روزہ دار لگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حدیثوں میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے روزے کی حالت میں سرما لگانا یہ صاف.
چونکہ یہ مسئلہ منسوخ ہے اس لیے جو ہے اب ہم جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اندر چیز جاتی ہے نہیں جاتی، بس حدیث شریف میں آیا انہیں کو۔ اور دوسری بات فقہاء کو بھی اس کا علم تھا، گڑبڑ محسوس ہوتی ہے حلق میں، لیکن فقہاء نے اس کو بھی کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ فقہاء نے اس کو آنکھ کو منفذ میں شمار نہیں کیا، مسام میں شمار کیا۔ تو اس طرح دیگر مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اندر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو چونکہ یہ بھی بہت تھوڑا راستہ مسام کے وقت ہے تو اس لیے اس کو مسام میں شمار کیا، اگر چلی بھی جائے دوائی وغیرہ تب بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اچھا ہے، یہ تو آنکھ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بات منہ جو انسان کا منہ ہے اس کی نا دو حیثیت، چہرہ ہے اس کو ایک ظاہر جسم کا حکم حاصل ہے، ایک باطن جسم کا حکم حاصل ہے۔ ایک تو ظاہر جسم کا حکم اس کو حاصل ہے، جیسے ہم دیگر بدن پر اگر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس طرح اگر کسی نے منہ میں پانی رکھا پھر پھینک دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کو باطن جسم کا حکم بھی حاصل ہے، اگر کسی نے تھوک نگل لیا تو اسی میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چیز چلی گئی ہے، باہر سے اندر نہیں ہے۔ تھوک جمع کر کے کوئی نگل لیتا ہے تو جمع کر کے نگلنا نہیں چاہیے، ممنوع ہے روزے کا تھوک جمع کر، لیکن کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر باہر سے کوئی چیز پانی وغیرہ ڈالتا ہے اندر چلے جاتی ہے تو اس سے روزہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کانفرنس میں یہ بھی مسئلہ ذہن پاس آ رہا ہے کہ جو دمے کا مریض ہوتا ہے، دمے کا مریض وہ انہیلر استعمال کرتا ہے، وہ کچھ دیر انہیلر استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ انہیلر استعمال کرنا روزے کی حالت ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس پر بحث ہوئی۔ تو ہم نے یہاں پر اس کانفرنس پہ جانے سے پہلے تجربہ کیا تھا، تو اگر ویسے جب پف دی جائے براہ راست انہیلر سے پھر تو وہ ہوا سے محسوس ہوتی ہے اندر جاتی ہے، لیکن ڈبہ ملتا ہے اس کے ساتھ، ایسے ڈبہ ہوتا ہے، ادھر انہیلر ہوتا ہے۔ اگر اس ڈبے میں پف دی جائے تو شروع میں تو وہ ڈبے کے شروع میں تو کچھ گیس ہوا سے جو ہے محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اندر جب منہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کانفرنس پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں پہ تجربہ کیا تھا، جب یہ بات آئی تو یہ اپنا تجربہ میں نے ان کے سامنے رکھا، ڈاکٹر حضرت بیٹھے ہوئے کہ اگر براہ راست پف دی جائے پھر تو اندر جاتا ہے دوائی، کیونکہ ڈبے میں دی جائے تو پھر نہیں جاتا، لیکن وہ ڈاکٹر حضرت کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے نا انہیلر کے ساتھ دوائی اندر ضرور جاتی ہے، دوائی نہ جائے پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے، اگر کچھ نہ جائے اندر کا پھر تو اس پف کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اندر سے جو ہے نا وہ نالی وغیرہ جو وہ صاف ہو کر سانس میں آسانی ہوتی ہے نا، وہ دوائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک دوائی اگرچہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، 15% یا 20% زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے، لیکن جاتی ضرور ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ دوائی جاتی ہے پھر ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ وہاں نے یہ تو نہیں لکھا کہ تھوڑی چیز اگر اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زیادہ چیز جانے سے ٹوٹتا ہے، تھوڑی چیز ہو یا زیادہ، لیکن جو بھی چیز ہو رہی تھی کہ اندر چلی جاتی ہے منفذ کے ذریعے سے جو بھی معتبر تک پہنچتی ہے تو ظاہر سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حلق جو ہے جو پھر معتبر ہے، اگرچہ وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے، وہ دوائی پھیپھڑوں میں جاتی ہے، لیکن جاتی اگر حلق سے ہے نا، یہاں پر پہلے جو بھی چیز پھیپھڑوں میں جاتی ہے نا وہ حلق سے گزر کے جاتی ہے، یہاں پر پھیپھڑے ہیں تو پہلے حلق میں جائے گی اس کے بعد پھیپھڑوں میں جائے گی، تو جب ایک دفعہ حلق میں چیز پہنچ گئی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 چیزیں جو معتبر کہلاتی ہیں، تو حلق میں پہنچنے سے پھر روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔
اسی طرح یہ مسئلہ زیر باز آیا تھا کہ جو خواتین کا اندام نہانی ہے وہاں پر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ البتہ انسان کا جو پچھلا راستہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات جو بواسیر کی اگر کسی کو نا بیماری ہوتی ہے تو وہاں پر دوائی رکھنی پڑتی ہے یا انگلی وغیرہ کے ساتھ نا دوائی لگانی پڑتی ہے۔ تو اگر یہ کوئی کر لے روزے کے آدمی تو اس سے یہ مسئلہ وہاں پر ذہن پاس ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تب دیکھیے گا جوف معتبر میں نے آپ سے عرض کیا کتنی چیزیں ہیں، تین، حل، میدا اور انتڑی، بڑی اور چھوٹی۔ تو یہ جو جگہ راستہ ہے یہ تو ان چیزیں میں شامل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑی انتڑی ہے نا یہ یہاں سے یہ حالت یہاں پہ چھوٹی انتڑی ہے، یہ بڑی انتڑی یوں جاتی ہے، یہ ایسے جاتی ہے نیچے تک، جو پچھلا راستہ ہے نا اس سے تقریباً 2.5 انگلیاں اوپر تک، جس کو مقام حقنا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے پچھلے راستے میں دوائی لگائی، یہ مسئلہ بھی امام صاحب اور صاحبین کے درمیان مختلف ہے، لیکن اس میں کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں کرتا۔ دیکھیے گا جو مسانہ ہوتا ہے نا انسان کا مسانہ، اس کی جو دیواریں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، وہ ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں کہ وہ بڑی مضبوط ہیں، وہ اور ہے وہ واٹر پروف۔ ہاں یہ ایک کتاب ہے علم تشریح الابدان، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر نے لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اس کی مثانے کی دیواریں واٹر پروف ہوتی ہیں، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں، اور اس میں کوئی چیز ڈالی جائے نا اوپر نہیں جا سکتا، اوپر مثانے پر ہے نا، اوپر کی چیز اندر تو جاتی ہے مثانے کا، لیکن مثانے سے کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتا، اور دیواریں بھی اس کی بڑی مضبوط ہیں۔ اس لیے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا نائزہ مثانے میں اگر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ مسائل تھے اس کانفرنس میں، اس میں جو فیصلے جو ہے وہ کیے گئے تھے، تو اکثریت نے جو ہے نا وہ جو فیصلے کیے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کر دیا۔